اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک سے یہ شروع کیا ہے، اور لاسٹ ویک تو ہم لوگ جسٹ ایکسپلینیشن اور اس میں تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جیسا کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے جیسے یہ طے کیا تھا کہ ہم لوگ چونکہ اسلامی دائروں میں صرف جو باتیں ہوتی ہے وہ عقیدے پہ اور معاملات کے اس پہ ہی رہتی ہے، اور اسی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ سیکشنز تو ہم لوگوں نے پہلے کیے ہیں، بہت کیے ہیں، خاص طور سے اگر عاطف بھائی اور میرا بیٹا یوسف اور شبانہ یہ لوگ اگر مطلب ابھی ساتھ میں تو جانتے کہ ہم لوگ تقریباً پچھلے 20-25 سالوں سے کر رہے ہیں۔ تو یہ سیشنز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی جو قوم تھی یا جو اسلاف تھے ہمارے، چاہے آپ ان کو یہ کر لیں کہ صحابہ بول لیں یا تابعین بول لیں، تابع تابعین وغیرہ، اور میں یہ کہوں گا کہ اسلام آنے کے 500-600 سال یعنی 700 سال تک یہ ہوتا رہا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فال آف بنی عباس تک مسلمان بہت ترقی کی، اور جتنے بھی جدید سائنسز علوم ہیں ان سب کے بانی مسلمان ہی۔ اگر وہ بانی نہیں تو اگر کسی نے وہ سوچا تھا تو اس کو پائے تکمیل پہ لانے کے لیے، اسٹارٹ کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں نے ہی کیا۔ اور اس موضوع کے اوپر بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی اپنے سیکنڈ لیول پہ جب بچوں کو کروا رہے تھے، تو وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس میں ڈسکس میں دیکھے آئیں گے دوبارہ ایک بڑے لیول پہ آ کے وہ کیسے ہوا تھا، یعنی کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو وہ لوگ ڈسکس کرتے تھے اس وقت، یا کیا ایسی چیزیں تھیں، کیا سسٹم منعقد کیا گیا تھا جس سے وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، اور آج مسلمان جو ہے کیوں اس چیز کو نہیں فالو کر رہے، یا مسلمانوں میں وہ صلاحیتیں کیوں نہیں رہی۔ عموماً ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ جو ان کا لیکچر ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں، اور میں نے احمد دیدات سے بھی بات کرتے ہوئے لوگوں کو یہی سنا کہ اچھا اگر قرآن آپ کا یہ سب کچھ بتاتا ہے اور اتنے ایڈوانس ہو ساری چیزیں، تو مسلمان پیچھے کیوں؟ تو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ویسٹ والے وہ آگے اس لیے بڑھ گئے کیونکہ انہوں نے اپنی خرافاتی کتابوں کو چھوڑ کے سائنس کی طرف دھیان دیا۔ ہم لوگ بھی ان کو فالو کیا کہ ہم اپنی جو سچی اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑ کے ہم دنیاوی اس کے پیچھے پڑ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پھر سے قرآن، سنت اور اثر صحابہ ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور پھر ان کے بعد کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، تو اس کو ریسرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزوں کے ڈسکس کیا اور کون سے مکتب فکر وجود میں۔ جہاں تک ہم یہ بولیں کہ فقی جو وہ ہے وہ تو بہت سے آئے، جس میں سے مشہور جو رہ گئے ہیں ابھی یعنی کہ وہ 4 ہے، ہم جانتے ہیں وہ مکتب فکر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، یہ سارے، لیکن یہ سارے فقہی مکتب فکر ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے کے اوپر اور الوہیت کے اوپر اور ڈفرینٹ ایسی چیزیں جو مسٹیریس چیزوں کے اوپر، اس پہ بھی جو سو کئی مکتب فکر بنے، جس کو آپ ماتریدیہ، جہیمیہ، جبریہ اور معتزلہ، اشعری، یہ سارے ناموں سے جانتے ہیں۔ اب یہ اسٹنکٹ ہو گئے، مطلب اکثر علماء یہی بات بتاتے ہیں کہ وہ اسٹنکٹ یعنی وہ چلے گئے، ناپید ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ناپید نہیں ہے، بلکہ وہ جو گروپس تھے یا ویسی جو محفلیں جمتی تھی یا ویسے جو مطلب اس کے جو فالوورز تھے، اگر میں اس کے ڈیٹیلس میں جاؤں گا تو بہت بڑی ہسٹری ہو جائے گی، وہ ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے آگے جب اسلامک یا یہ تاریخ اسلام کے اوپر جب آئیں گے ہم لوگ تو اس پہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن بولیں گے مطلب ہے کہ وہ افکار جو ہے وہ ہے، اور آج بھی وہ افکار پیدا ہوتے ہیں ذہنوں میں لوگوں کی، اور پھر لوگوں کو جو سے ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جو
موجودہ جو وہ بنے سیکٹس یا فرقے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے جو قرآن اور حدیث کی طرف جو بلاتے ہیں اور سچے دین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آف کورس ہم لوگ اس چیز کو جو سراہتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے ان چیزوں میں. لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھو. وہ اس لیے نہیں پڑھو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ اپنا عقیدہ تو ٹھیک کریں ورنہ عقیدہ بگڑ جائے گا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کریں گے اور ہر چیز میں جو سو ہم لوگ تھوڑا نالج کو جمع کریں گے تو پھر بہک جائے. بولتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس، نیم حکیم خطرہ جانا. تو عقیدہ لازمی ہے، ہم لوگ لازمی عقیدے کے بارے میں ڈسکس کریں. اور میرے خیال میں جب ہم لوگ محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنے اپنے جو موبائل فونز ہیں اس کو پلیز سائلنٹ پہ رکھ دیں اور اس کو تھوڑا دور کر. اب اس کے بعد میں موبائلز کا پلیز، کیونکہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جو بات کر رہا ہے اس کا بھی، اور اس کے بھی جو سو اس میں ذہن میں وہ باتیں آتی نہیں ہیں جو اس کے اوپر بزی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم لوگ اس سلسلے کو لے کے چلتے آگے، اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم لوگ وہی ساری باتیں کہ یہ لوگ جو ماتریدی یا آپ یہ بولے کہ معتزلہ یا پھر وہ لوگ کیا باتیں کرتے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ آج اگر ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ سب جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے جو گروپ کے اور بھی جو ممبران ہیں وہ سب عقیدے میں الحمدللہ اچھے. اور آج جو زمانہ ہے اس میں آپ کو جو چیز چاہیے آپ کے فنگر ٹپس پہ، آپ کو ساری کتابیں مل جاتی ہیں، وہ بھی فری میں ملتی ہے الحمدللہ. یہ علماء نے اور ہمارے جو برادران ہیں ان لوگوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ آن لائن یہ ساری چیزیں ڈال دی اور آپ کو مختلف زبانوں میں ملتی ہیں. یعنی آپ کو اردو، عربی، انگلش تینوں زبانوں میں یہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں. تو اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جو اس میں یہ ساری چیزیں کار نہیں ہے کہ ہم لوگ جو اس کو دیکھیں. تو ہم نے ٹاپک ایسے ہی چنا تھا جو اس زمانے میں بھی جس کے اوپر ڈسکشن بہت ہوا تھا. اس میں سے دو بڑے مین ٹاپک جو ویسے تو ہم لوگوں نے 3-4 ٹاپکس وہ کیے تھے، پھر کٹ کر کے زور دیا تھا کیونکہ آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ ٹاپکس کم رکھیں تو بہتر رہے گا اس کے اوپر. تو ہم نے دو مین ٹاپک رکھے تھے، ایک کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق، کہ کیا انسان اس سے بھی پہلے بستے تھے یا ایسی کوئی مخلوق تھی. دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ کون افضل ہے، کس کی برتری ہے زیادہ، فرشتوں کی یا انسانوں کی. تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ریسرچ کریں گے اور ایک ہفتے بعد آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اور میں نے پھر یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے جب ریسرچ کریں گے اور آئیں گے تو پھر سارے دلائل کے ساتھ آئے کہ آپ نے کہاں سے وہ ساری چیزیں لی اور کیسے آپ لوگوں نے جو اس کے اوپر وہ کیا. تو ہم لوگ اسی طرح اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو جو ہم میں سب سے ینگ تو یوسف ہے، لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ابھی اس میں وہ نہیں کریں کیونکہ اس کی جو پڑھائی چل رہی ہے، ایگزامس بھی آنے والے ہیں اس کے. تو آپ بیٹھ کے صرف اس کو آبزرو کریں جو ہو رہا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس کو بھی دیں گے ہم کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک بار سمجھ جائے کہ کیسے وہ ہوتا ہے، پھر اس کو بھی ہم لوگ اس کے اندر شامل کر لیں گے. تو اس کے بعد میں جو سب سے چھوٹے ہیں ہمارے پاس محفوظ بھائی ہے، اور محفوظ بھائی ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ عالمیت سے فارغ ہے. تو ہم سب سے پہلے انہیں کو شمع محفل دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ آغاز کریں اس بات کا کہ آپ سے ڈسکس ہوئی تھی اس بارے میں ایک ہی موضوع کے اوپر آپ جو بھی ان دونوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر. جی، اب قرآن اور حدیث میں تو صراحتاً ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان بستے تھے، لیکن کچھ آیتوں کی روشنی میں ہم یہ اندازہ یا گمان لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان مطلب اس روئے زمین پہ اور بھی کوئی مخلوقات اللہ رب العالمین کی بستی تھی. جیسے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا کہ ہم بنی نوع آدم پیدا کریں گے اس دنیا میں، تو کچھ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ
آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کریں گے جو دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ان کا فرشتوں کا اعتراض یہ کرنا اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق اس دنیا روئے زمین پر تھی جو خون خرابہ کر رہی تھی اور بس رہی تھی، اس لیے وہ اس کے وہ مخالفت میں تھے کہ ایک نئی پھر مخلوق آئے گی، پھر ویسے خون خرابہ کرے گی. ماشاء اللہ بہت آپ نے کہا، اور مطلب آپ ریسرچ کے بغیر جو بتائیں بہت جی مفید بتائیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم لوگوں کو دو ٹاپکس دیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا کوئی انسان یا بستے تھے یا نہیں. تو جیسے میں اس چیز کا آغاز کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے، جیسے محفوظ بھائی نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے انگلش میں کیا ہے اس کو. تو اللہ says in the Quran, remember when your Lord said to the angels, I have to place a successive authority Khalifa on the earth. They said, will you place one there who would create disorder and shed blood, while we intone your likeness and sanctify your name? And Allah said, indeed I know that which you don't know. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں جو ہے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں. تو اس پر جو فرشتے تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ سوال کیا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں فساد اور فسق پیدا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بھی مطلب ہم لوگوں کو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جو یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں انسان بستے تھے. ہاں لیکن اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے، اور بہت سے علماء کی اس چیز پہ تحقیق بھی ہے کہ انسان نہیں، لیکن انسان یعنی اس سے پہلے جنات یا اس طرح کی دوسری مخلوق آباد تھی. اس کے زمرے میں جو ہے وہ ایک جو بہت بڑے اسکالر ہیں تبری، وہ لکھتے ہیں ان کی بک تفسیر تبری میں جلد 1 اور اس کا جو پیج نمبر 232 ہے اس میں وہ نریٹ کرتے ہیں کہ التبری narrated in his tafsir from Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu that he said the first one to dwell on earth were the jinn and they caused mischief therein, shedding blood and killing one another. یعنی کہ دنیا میں جو سب سے پہلے جنہوں نے زمین میں فسق اور یہ جو بلڈ شیڈ وغیرہ کیا تھا، جو خون غارت کیا، وہ جنات تھے جو کہ زمین میں بستے تھے. اسی طرح ابن کثیر بھی اپنی بک نہایہ البدایہ میں بتاتے ہیں کہ many scholars of tafsir said that the jinn were created before Adam, peace be upon him, and therefore and before them on earth there were the hin and bin. Then Allah caused the jinn to prevail over them, so they killed them and they expelled them from the earth and inhabited in after them. یہ البدایہ و نہایہ کی پیج والیوم نمبر 1 میں پیج نمبر 90 سے 112 میں نے یہاں پہ پرنٹ آؤٹ دیا، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈفرینٹ اس کے بارے میں اوپینینز ہیں. ان کا یہ ہے کہ دنیا میں جنات کی جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جن کو ہن اور بن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ لوگ انہوں نے دنیا میں فساد وہ کیا. اس کے اوپر میں جو ہے ان کے اوپر جو جن کو بھیجا گیا وہ جنات تھے، جنات کی طرح کی مخلوق تھے یہ، اور انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں فسق اور یہ جو سارا بلڈ شیڈ جو ہے وہ مچایا ہوا تھا. We can conclude that Adam and Eve were the first human being on earth, but not necessarily that the first creatures. یعنی کہ یہی بات پھر وہی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان ساری اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں انسان نہیں لیکن کچھ یعنی جنات کے جیسے، اور جنات جو ہے وہ آباد تھے جیسے میں نے اس سے بتایا. اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اور دوسرے سوال کا دوسرا بھی بتاؤں؟ اوکے. اس کے بعد اچھا پھر ہے آر اینجل سپیریئر اور دا ہیومن بینگس. تو سب سے پہلے کہ بلیف ان اینجلس از ون آف دا 6 پلر آف اسلام. ہمارا یہ ایمان ہے کہ
यानी कि जो फरिश्ते हैं उन पे ईमान लाना हम वन ऑफ द पिलर ऑफ ईमान है। इसमें रियाज़ुस सालिहीन में जो एक हदीस है, हदीस नंबर 1846, उसमें बताया कि दे आर क्रिएटेड फ्रॉम लाइट एज आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड the messenger of Allah peace be upon him said the angels are created from light just as the jinn are created from smokeless fire and mankind is created from what you have been told, यानी मट्टी से क्ले से। तो जो फरिश्ते हैं उनको नूर से पैदा किया, जिन्नात को एक धुएं वही स्मोकलेस फायर, ऐसी फायर स्मोकलेस फायर से पैदा किया गया, और इंसान को जो है वो मट्टी से वो बनाया। यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जैसे किया कि कौन सुपीरियर है, तो अगर जो कोई कंपैरिजन होता है या कोई क्या बोलना चाहिए कंपटीशन होता है, वो एक जैसे चीज़ों या एक जैसी स्पीशी के दरमियान होता है, यानी एक जैसी जो यानी मैं आपका और मेरा कंपटीशन होगा, लेकिन आपका और किसी और हम क्रीचर को यानी किसी और मखलूक के साथ में आपका कंपटीशन नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की साख डिफरेंट है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ये कि उन लोगों का जो एंजल्स हैं उनका टास्क और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के टास्क और इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो कंपटीशन मेरे ख्याल से जो मुझे ये लगा कि यहाँ पर वो नहीं आता, उसके ऊपर मैंने। लेकिन अगर हम बात करें फरिश्तों को लेके, अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान पाक में क्या कहता है और वो कैसे अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं, तो यहाँ पे अल्लाह ताला सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में कहते हैं कि ओवर विच आर अपॉइंटेड एंजल्स टर्न एंड सिवियर who disobey not from executing the commands they receive from Allah, but do that what they are commanded, यानी कि वो अल्लाह ताला ने जो उनको कह दिया वो वही करते हैं और उससे वो बिल्कुल नहीं हटते। ये उनकी सिर्फ में शामिल ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला को डिसोबे करें। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह क़ाफ की आयत नंबर 206 में कहता है कि दे द एंजल्स ग्लोरीफाई हिज प्रेजेस नाइटी एंड डे एंड दे नेवर स्लैकन टू डू सो। वो सुबह शाम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके हुक्म की तामीर करते हैं और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी कतराते नहीं। यानी ये अल्लाह ताला ने उनको बनाया ऐसे कि उन्होंने अल्लाह ताला की जो है वो फरमाबरदारी करनी है, अल्लाह ताला ने जो कह दिया वो करने का। इससे अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए इंसान के बारे में, कि इंसान के अंदर में ये एबिलिटी है कि he can choose between righteousness and wrongdoing, sin and repent. We could say that the having free will and controlling our desire is a challenge. ये हमारे लिए मतलब एक चीज़ है कि हम लोगों को इतनी दुनिया की डिज़ायर्स और दुनिया की जो हमारी ख्वाहिशात और जो भी मुशक्क़तें हमारे ऊपर में आती है, उसके बावजूद अगर हम अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते और वो कर रहे थे जो मतलब अल्लाह ताला के हुक्म उनके फ़राइज़ को मान रहे होते, तो ये एक बड़ी चीज़ है। मतलब ये एक चैलेंजिंग टास्क है, ये भी कोई आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते, मैं मतलब इस चीज़ को वो नहीं बोलूँगी कि वो लोग सुपीरियर हैं या हम लोग सब सुपीरियर हैं, क्योंकि उनका अपना एक टास्क है, उनकी अपनी एक साख्त है और हमारा एक अपना है। लेकिन फॉर बहस के लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं, मतलब क्योंकि उनकी साख्त या उनका जो ड्यूटीज़ हैं उनकी नेचर में वो है ही नहीं कि वो उसको डिसोबे करें। लेकिन इंसान में वो लोग जो नेक हैं, जो क्या नाम है अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, वो दुनिया की ये सारी जो भी क्या बोलना चाहिए डिज़ायर और दुनिया की जो चीज़ें जो उसकी तरफ खींचती हैं, उसके बावजूद अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आसान चीज़ नहीं है जो इंसान कर रहा है। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि इंसान उसमें बड़ा है या फरिश्ते उसमें वो है। फरिश्ते अपने लिहाज से वो सुपीरियर है, अपनी साख्त उसके लिए अपनी जो फिर अपने फरिश्तों में, और इंसान का ये है इंसानों में वो लोग जो राइटियस जो मतलब नेक और परहेजगार हैं, वो सुपीरियर हैं अपने ही उसके अंदर। जी जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा, टॉपिक जो थे उसमें से मैंने रिसर्च की, मतलब रिसर्च कंप्लीट तो नहीं हो सकी, एक हफ्ते का टाइम काफ़ी नहीं था, तो बहुत टाइम दरकार है। जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की इस टॉपिक पे कि आदम अफसर हैं या फरिश्ते जो है वो अफसर हैं, तो सबसे पहले फरिश्तों की अगर बात करें, फरिश्तों का मैं स्टडी कर रहा था विकिपीडिया पे, एंजल्स का ओरिजिन क्या था, एंजल्स के जो फरिश्तों के पर ईमान जो है वो कहाँ से आया था। तो सबसे पहले हमें जो है वो ज़ोरास्ट्रिज़म जो है वो
اس کے اندر ملتا ہے کہ فرشتے کے اوپر ایمان جو ہے ان لوگوں کا تھا سب سے پہلے، مجوسیوں کا، جو سب سے پیچھے اگر چلے جائے تو ان سے پہلے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے والی کوئی اور قوم نہیں تھی، کوئی اور مذہب نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کے بعد جو ہے یہودیوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہوا، یہودیوں سے پھر عیسائیوں کے اندر ٹرانسفر ہو، اور عیسائیوں سے پھر مسلمانوں کے اندر ٹرانسفر، وہ عقیدہ وہاں سے چل رہا۔ فرشتوں کی ساخت کے بارے میں شروع سے ایک ہی کنسیپٹ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا ہوئے اور وہ اچھائی کی طرف مائل، ان کے اگینسٹ جو دوسری مخلوق استعمال کی گئی ان کو ڈیمنس کے طور پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ کسی زمانے میں جو مجوسیوں کے جہاں عقیدہ ہے کہ ڈیمنس کا ایک خدا تھا اور ایک خدا جو ہے وہ اینجلس کا تھا، ان کا آپس میں جو ہے جھگڑا تھا اور جھگڑا ہوا بھی۔ ڈیٹیل میں نے اس کی بھی ریسرچ نہیں کی، شارٹ کٹ میں جو میں سمجھ سکا جی، انگرا منیو اور اہورا مزدا جی۔ تو ڈیمونس کا جو تھا وہ انگرا منیو تھا، اور اہورا مزدا کا جو وہ فرشتوں کا، اینجلس کا جی۔ اور کچھ موویز کے اندر بھی دکھایا گیا اس طرح اہورا مزدا کا خاص طور پہ کنسیپٹ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے کہ افضلیت، تو جیسے شبانہ نے بھی بات کی کہ ایسی کوئی چیز مجھے فی الحال نہیں ملی جتنا بھی ابھی اسٹڈی کیا ہے کہ کون کس سے افضل ہے، کون کس سے بہتر ہے۔ ایک ریفرنس میں ڈھونڈ رہا تھا، اس میں ایک ٹاپک آیا تفسیر الآدم، یعنی کہ آدم کی سپریمیسی۔ وہ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، فتح الباری کے اندر جو ہے کچھ ہے ایسا، لیکن مجھے وہ کتاب کی ضرورت پڑے گی، کتاب ملے گی تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہے اس کے اندر، انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ویسے دیکھا جائے تو افضلیت کے حساب سے اگر آپ کچھ دلائل آپ کو ایسے ملیں گے جس میں انسان آپ کو لگتا ہے کہ انسان افضل ہے، کچھ دلائل آپ کو ایسے ملیں گی جس سے فرشتے آپ کو افضل لگتے ہیں۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ لا یعصون اللہ ویعملون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدل نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح فرشتے ہمیں لگتا ہے کہ فرشتے جو ہیں انسان سے افضل ہیں اس چیز سے کہ انسان تو جو ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بھی جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے جی۔ پھر لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے جو انسان کی خصلت ہے، انسان اپنی خصلت ہونے کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو یہ فرشتوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، ان کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ رکھی نہیں ہے۔ نفس جو ہے، نفس انسان کے ساتھ لگایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے ساتھ نہیں لگایا، فری ول نہیں جی۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ انسان زیادہ افضل ہے، کہ انسان زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس ایکسٹریم لیول پہ جائیں تو فرشتوں کا مقابلہ ہم پھر انبیاء سے کر سکتے ہیں۔ انبیاء سارے انسان تھے اور انبیاء کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو پھر اس لیول پہ جا کے اگر انسان جو ہے نبی کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں پھر اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فرشتوں سے زیادہ افضل جو ہے انسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی میں نے جو اسٹڈی کی تھی اس سے یہ تاثر فی الحال ملا ہے، لیکن وقت درکار ہے زیادہ اس کے اوپر مزید اسٹڈی کرنے کے لیے۔ میرا سوال ہے، جیسے سوال میرا یہ ہے کہ جو نبی اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کیجیے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی عبادت کی جائے گی۔ سجدہ تعظیمی جن کو بھی کہا گیا کرنے کے لیے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ لیکن سجدہ تعظیمی جب فرشتوں کو کہا گیا تو ایک بیک سب سجدے میں چلے گئے۔ تو اس بات سے تو ہم یہ چیز لگا رہے ہیں کہ جو چیز جس کے لیے افضل ہوتی ہے اسی کے لیے آپ یہ سمجھے کہ آدمی گریہ زاری کر لے یا کیا اس کے عدم میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو سمجھو افضل آدم علیہ السلام ہوئی ہے نا، کہ فرشتوں سے بنسبت کی سجدہ کہا گیا آدم علیہ السلام کو کرنے کے لیے۔ حالانکہ کتنی تعداد رہی ہوگی فرشتوں کی، لیکن واحد انسان
आदम अलैहिस्सलाम थे, उतनी बड़ी जमात एक समझो एक वाहिद शख्स की उन्होंने सजदा की। जैसे कहा गया कि एक मिसाल है, जैसे कहा गया कि सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, जो इबादत है, जो सजदा है सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जा सकता है। हाँ, वो अगर सजदा अगर किसी को कहा जाता तो औरत को कहा जाता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे, मतलब ये अजमत बढ़ाने के लिए। तो जहाँ तक मेरा यह गुमान है कि इससे हम नहीं अंदाज़ा लगा कर सकते, मतलब अपनी बात राय रख सकते कि फरिश्तों से अफजल इंसान है। चलो मैं इसका जवाब आपको एक सवाल से करूँगा कि क्या आप अंबिया के बीच में कोई फर्क महसूस करते हैं? अंबिया के कि बीच ये में अफजल है और वो अफजल है? बिल्कुल, रसूलुल्लाह हाँ सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि करते हैं। वसल्लम। अच्छा, हाँ, कौन अफजल है? अंबिया क्या, खातमुन नबीन और क्या ना है, सैयदुल मुरसलीन हमारे नबी नहीं, हैं। लेकिन कुरान की आयत ये कह रही है ला मतलब जैसे कुरान के एक आयत ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान को, सारी इंसानियत को आदम इस्लाम की पुष्टि से पैदा कर दिया। हम सब एक साथ ही पैदा किए, लेकिन आलम अरवाह में थे। फिर अल्लाह ताला ने एक आहद लिया इंसानों से, अलस्तु बिरब्बी, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सभी बनी नौ इंसान ने कहा था कालू बला शहीदना। ठीक है, फिर एक आहद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया से लिया था कि तुम में एक नबी आएगा, लतुनसरुन्ना बिही व लतुमिनुन्ना बिही, कि तुम्हें उन पर उनकी मदद भी करनी है और उन पे ईमान भी लाना है। तो वो आखिरी नबी हमारे नबी थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की इमामत कराई बैतुल मक़दिस में। तो ये सब इससे वो अफजल हो गई है, सबसे अफजल। फौकियत मिल रही है ना कि सारे अंबिया की उन्होंने। मैं ये वो करवाना चाह रहा हूँ, बात करवाना चाह रहा हूँ। अफजलियत ये उधर भी नहीं आती, इंपॉर्टेंस है, सबके अपने अपने काम थे। अच्छा चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें, अभी फिर वक्त हम लोग पर है बहस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सारे अंबिया में कोई फर्क करते हैं? जी करता हूँ। बताएं, बोले, मतलब बाकी सब नबी जैसे बहुत सारे नबी सिर्फ हैं, बहुत सारे रसूल भी हैं और नबी भी हैं। ठीक है, बहुत सारे अंबिया को किताब मिली। हाँ, नबी से अफजलियत की बात कर रहे हैं, अफजलियत आप क्या अफजलियत, हाँ। किसी को अफजल बनाते हो? जी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अफजल हैं। ठीक है, नहीं नबी की बात करें, चले आपने वो बोल दिया तो नबी की बात करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, वो रसूल थे? बिल्कुल रसूल थे। उनके ऊपर क्या ना है, मुसहफ नाजिल हुई थी। तो मुसहफ तो बहुतों के ऊपर थे, किताब किन लोगों ने, क्या उनके ऊपर कोई किताब नाजिल हुई थी? सूफी इब्राहिम है ना वो किताब नहीं है, सहूफ किताब को नहीं बोलते, इतनी अभी तो आपको आती होगी। किताब उनके ऊपर कोई नाजिल हुई थी? नहीं, ऐसी तो नहीं, बस 5 ही किताबें नाजिल हुई हैं। हाँ, 5-6 किताबें, 5 किताबें। तौरात, ज़ुबैर, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। तौरात, इंजील, ज़बूर और क्या ना है, तौरात, इंजील, ज़बूर और एक और है, अभी भूला हूँ मैं। 4 या 5 अच्छा लेकिन आप बहस जीतने के लिए सिर्फ बहस कर रहे हो, ये इसका सबूत है। ऐसी महफिल में ऐसे होता है कि नहीं भाई किसी तरह से जीत गए। आपको ये याद नहीं है कि कितनी किताबें हैं? 4 ही है। किसी और वो कुरान की आयत जो कह रही है उसका आप क्या करोगे? हाँ, तो एक वो तो पूरी आदमी क्या ना है, पूरी इंसानियत के लिए कहा गया ना। रसूलों की बात, जितने रसूल भेजे अल्लाह ताला ने उसके अंदर किसी को ये आयत नहीं पता थे आपको? नहीं पता थे, लेकिन गौर नहीं किया। नहीं गौर किया, तब गौर करें कि कोई रसूल में हम लोग फर्क नहीं करते। ठीक है ना, कि कुरान कह रहा अल्लाह ताला कह रहा, ये इसको ये दुआ के तौर पे आप याद करें। अल्लाह ताला हमारे को उसमें कि रोज सोने से पहले आप ये दुआ करें, आज से शुरू कर दें, क्योंकि आपको ये नहीं पता थी और आप अपने दिमाग से जो सोच के इतनी बड़ी जमात की ये गुमराही की तरफ लेके जाती है।
اب ہم آتے ہیں وہ موضوع کی طرف. رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ثابت اس آیت سے قرآن کی. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہر رات کو آپ کو پڑھنا چاہیے. یہی یاد دلانے کے لیے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت آخری آیت ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ کون افضل ہوتا ہے, یعنی کہ کس کو آپ رسپیکٹ دو گے, والد کو یا بیٹے کو؟ والد کو. گڈ. تو پھر وہی قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی, جس میں ان کے والد کو اور دوسرے بیٹوں کے سمیت اور یوسف علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے. تب افضل کون ہوا اس میں, یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام, جن کو اسرائیل کا یعنی کہ عبداللہ کا خطاب دیا گیا تھا؟ افضل کون ہوا ہے؟ جس کی سزا کیا جاتا ہے وہ افضل ہوا. یہ آپ کے نزدیک یہ ایک عقیدہ ہے, اور وہ سجدہ ان کے لیے جائز تھا جو یوسف علیہ السلام ہیں, ان کے لیے وہ جائز تھا سجدہ. افضل آپ وہاں پہ کریں گے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اگر وہ اللہ کے لیے سجدہ تو اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا عبادت کے اس میں جو افضل ہے. یہ ایک ان کی خصوصیت, ان کو جو ایک یونیک ایک وہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو, ان سے ہٹ کے, فرشتوں سے اور جنات سے ہٹ کے, جو ایک ان کے اندر جو صاف ڈالی تھی. حضرت آدم کی تخلیق اگر آپ اس میں پڑھے تفسیر ابن کثیر میں بھی اور تبری میں بھی اور مرج الذہب میں بھی, اور ایسے جتنی بھی وہ ہے, کہ ان کو بننے کے لیے کافی ٹائم لگا ہے تاکہ وہ ایک دم ٹھوس وہ جو انسان میں احسن تقویم جو کیا گیا, یعنی ایک یونیک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی. پھر اس یونیکنیس کے لیے انہوں نے کہا کہ سجدہ کرو, اور وہ سجدہ کیوں کرایا گیا اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے, میں بتاؤں. اب وہی سجدہ تعظیمی سجدہ, یعنی کہ وہ جو ایک یونیک چیز جو دی گئی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے, اور وہ پرفیکٹ ہر چیز کا ناپ تول کرتے تھے. بلکہ یہ کہیں گے, یہ کہنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک موضوع ہے جو کبھی ڈسکس کریں گے ہم لوگ, کہ جو تخفیف العمرانی جیسے بولتے ہیں کہ جو اربن پلاننگ وغیرہ یہ جو ہوتی ہے اس کی پائنیئر سمجھو وہ یہ یوسف علیہ السلام. ایک تعظیمی سجدہ ایسا تھا کہ وہ ایک یونیک چیز بنائی. اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز بنائی ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ تھا, کہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ دیکھو تم سب سے یونیک ہے, الگ ہٹ کے ہے خصوصیات اس کی, وہ افضل ہے کر کے وہ سجدہ نہیں. ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب تک جو باتیں ہوئی اس میں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ سب اس چیز سے متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. ان سے پہلے فرشتے تھے اور اس سے پہلے جن بھی تھے, اور اس دنیا میں بھی وہ بستے تھے. یہ بھی جو سو کلیئر ہے میرے خیال میں سب کے پاس. اب جو بات آتی ہے ہمارے پاس کہ کیا اس سے پہلے کوئی اور مخلوق تھی جو انسان نما تھی یا یہ تھی, تو اس کے اوپر کئی الگ الگ تھیوریز اور ہائپوتھیسس اس کو کہہ لیں, اور اس کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے کوئی صریح طور پہ جو سو کوئی حدیث یا کوئی آیت نہیں ملتی. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی قرآن سے یا صحیح حدیث سے جو بھی چیز ملتی ہے اس کو اوتھینٹک لے کے ہم اس چیز کا عقیدہ بنا سکتے ہیں. لیکن کیا ہم وہ چیزیں جس کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے اسلام سے پہلے بھی
کرسچنوں میں یا ان میں مجوسیوں میں جیسا آپ نے بتایا، یا پھر جیسے یہودیوں میں، تو کیا اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بالکل ہی، سارے ڈسکشن کو؟ نہیں، اس کے اوپر غور و فکر تو کر ہی سکتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اگر کسی صحابی نے وہ چیز بتائی ہے تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں وہ چیز کو ایز اے سیکنڈ اوپینین؟ بالکل لے سکتے ہیں. اور تابعین، تابع تابعین، وہ لوگ ان کی باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر اگر کوئی ڈسکشن کیے ہیں تو ہم اسے بھی وہ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، جہاں تک ہمارے عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو اس طرح کئی آپ یہ کہہ لیں کہ صحابی، جن میں سے سر فہرست نام آتا ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور بھی کئی صحابی ان میں وہ ہے جن سے لوگ سوال جواب کرتے تھے، اور وہ اس کے جواب میں یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بھی وہ بتایا، شوانہ نے جو اس کا تاریخ ابن کثیر سے، یعنی کہ البدایہ نہایہ سے وہ لیا تھا، تو اس میں جب وہ شروع کرتے ہیں ابن کثیر وہ بات، تو یہ کہتے ہیں کہ کافی تفسیروں میں، اور پھر بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں اس کا کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے ہم نے لیا ہے، اور کئی جگہ پہ وہ اختصار میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہی باتیں جو طبری ہے، امام طبری جو ہے، ابو جعفر حسن بن جریر الطبری، ان کا جو پورا وہ جیسا آپ بول رہے تھے، تو وہی چیز کو وہ ہر نریٹر کے بارے میں بتاتے رہتے کہ یہ بات ان سے لی اور یہ بات ان سے لی. یہ آپ کو مل جاتا ہے تفسیر طبری میں بھی اور تاریخ طبری میں بھی. تاریخ طبری انہوں نے جس طرح کے طبری پہلے کے ہیں اور ابن کثیر بعد کے ہیں، تو دونوں میں ایک جیسے کام کیے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک تاریخ بھی لکھ دی ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، جس کے اندر وہ جو ساری تاریخی چیزیں ہیں وہ جہاں پہ فٹ ہوتی ہیں وہاں پہ وہ لوگ لے کے آئے ہیں وہ ساری چیزیں. تو آپ جو سو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بڑی جامع کتابیں ہیں. ان سب سے پہلے 300 ہجری میں آپ کو وہ مل جاتے ہیں، کیا نام ہے، ابن مسعودی، مروج الذہب ان کی کتاب، جو اس کے کئی والیومس ہیں، جو ابھی وہ بھی ایک ساتھ ایک اس میں مجموعے میں ناپید ہے، لیکن الگ الگ جگہوں پہ اس کو کر کے کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں، یعنی کہ آج سے 150 سال پہلے جو پھر اس کو جو جمع کیا، تو ایک فرینچ رائٹر نے اس کو جمع کر کے اس کو فرینچ میں ٹرانسلیٹ کیا عربی سے. پھر بعد میں دوسروں کو بھی شرم آئی اور سب نے پھر اس کو بنانا شروع کیا. ایک اس میں سے نسخہ میرے پاس بھی ہے جو 4 جلدوں میں ہے، جو پھر اس کو بھی تھوڑا سا کمپریس کر کے وہ لوگوں نے 4 جلدوں کو 2 جلدوں میں کر دیا، جو میرے پاس یہاں پہ موجود میرے اس میں. بہرحال تو یہ سب کی جو کتابیں ہیں، ان میں ان کو جو علماء سلفی منہج کے، یا آپ ان کو اہل حدیث منہج کے جو لوگ ہیں، یا وہابی منہج کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مستند کتابیں ہیں. لیکن یہ لوگ محدثین بھی تھے، اور آپ ان کو غیر مستند کتابیں ایک دم صریح طور پہ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کیونکہ وہ سارے حدیثیں اگر صرف صحابہ تک جاتی ہے تو اس کو اثر صحابہ آپ بول سکتے ہیں. اگر وہ جو سو وہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس میں یہ بھی نہیں لکھا انہوں نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کہ ان کے صحابہ کے اپنے وہ ہیں. تو وہ باتیں جہاں تک آپ صحابہ کی باتیں ہیں وہ کر کے لیتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ اس میں جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے پہلے زمین پہ جنات جو بستے تھے، کہہ رہے ہیں وہ کون تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن چیپٹر 55 ورس نمبر 15 میں یہ بتایا کہ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَعَارِیجَ مِن نَار. اب یہاں پہ جو معاریج من نار ہے، یہی وہ اسموک لیس فائر
کا جو بولتے کہ دھوئیں کے بغیر جو آگ ہے اس کی ہے. یہ جن عام جن ہیں جو بنے تھے, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ جو جتنی بھی جنوں کی بات کرتے ہیں ان کی بھی ساخت ہے, وہ ایک دوسرا موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. لیکن ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں سورہ حجر چیپٹر 15 ورس نمبر 27 میں یہ فرماتے ہیں کہ والجان خلقنا من قبل من نار السموم. سموم سم کہتے ہیں زہر کو, کہ ہم نے آگ کے اس پارٹ سے جو زہریلا پارٹ ہے اس سے بنایا تھا. اس سے پہلے یعنی کون سے, وہ جو جنات کا جو وہ پہلو ہے جو اسموک لیس فائر سے پہلے جو بنے تھے, وہ یہ جن بنے تھے نار السموم سے. اس کو وہ لوگ اب تبری اور کیا نام ہے ابن کثیر, اب میں ابن کثیر سے ہی اس میں زیادہ تر وہ لیا ہوں, تبری سے بھی لیا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں لیا ہوں ان سے, لیکن ابن کثیر سے اس لیے لیا ہوں کہ پھر اہل حدیث جو ہے ان کو زیادہ ترجیح دیتے. تو ہماری اہل حدیث کی مجلس ہے تو میں انہی کا استعمال زیادہ کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے تھوڑے سے. حالانکہ تبری ان سے پہلے کے ہیں. جی ہاں, نہیں وہ بھی حوالہ دے رہا ہوں سب کچھ دے رہا ہوں. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ملے جلے باتیں کرتے ہیں, اسٹوری کے طور پہ پہلے بتاؤں گا, پھر میں حوالے بھی بتا دوں گا انشاءاللہ کہ کہاں سے. یہ آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, خلقنا من قبل, والجان خلقنا من قبل من نار السموم. اس سے پہلے کا ذکر جو ہے یہ وہ درجہ جو ہے, اب اس کو جو مولانا مدودی ایکسپلین کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو جیسے انسان کے خلقت میں ٹائم لگا, ہر اس سے گزرتے رہے, تو یہ جنوں کو بنانے میں بھی ٹائم لگا الگ الگ. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو موجودہ جو جن ہیں ان سے پہلے کی جو شکل میں جو بنایا تھا ان کو, جس انگریڈینٹ سے ان کو بنایا تھا, وہ یہ ٹائم سموم یعنی کہ وہ زہریلی جو وہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دھوئیں سے, جیسے مطلب آگ کے بغیر دھوئیں سے, ان کے ٹائم میں جو انہوں نے لکھا اپنے اس کے اندر تفہیم میں انہوں نے یہ لکھا. پر میں تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم لوگ جائیں اور اپنی لائبریری میں ان کے وہ دیکھیں کہ وہ جو معارج کا جو انہوں نے جس میں ذکر ہے اس کے اندر جو ایکسپلینیشن دی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اور کیا کیا اس میں وہ کیا, وہ کس اس سے بنے ہیں ساخت سے, وہ کیوں ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے, ہم میں ان میں کیا ڈفرینس ہے, وہ بہت زبردست ایکسپلین کیا. جی مولانا مدودی نے, وہ ہم لوگ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ ادھر. ہاں پرابلم یہی ہے کہ جو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے بھی جو روکتے ہیں, جو یہ بھی اس کے علم بردار ہے, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بھاری پڑتا ہے. آپ دیکھیں میں نے جب ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہم لوگ یہ چیز کو اس لیے شروع کیا کہ ہمارا ذہن کھلے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ علماء جو اس سے منع کرتے ہیں, اس کا مطلب وہ ذہن کھلنے نہیں دیتے آپ کو, یا پھر وہ خود کیونکہ ان کا ذہن کھلا نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کا بھی ذہن کھلے. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے, دو ہی چیزیں. ورنہ جتنے بھی آپ جیسے آپ نے جس کا ذکر کیا تھا, دو لوگوں کا جو ذکر کیا, اور ایک تو میں پہلے سے جانتا تھا ان کو, ایک تو اپنے ڈاکٹر اسرار احمد, وہ تو خیر شاگرد ہی تھے ان کے مولانا مدودی کے. باقی یہ جو انجینئر مرزا جو ہے وہ بھی انہی کے اس سے اٹھا ہے, انہی کا وہ سارا کچھ لیتے. اور وہ جو ابھی جو نیا جو آپ نے بتایا تھا میں ساحل ندیم, وہ بھی آپ نے اس کے بھی کئی لیکچرز میں سن لیا کہ وہ مولانا مدودی سے ہی لے کے وہ شروع کیا تھا. اور حتیٰ کہ وہ بھی غامدی بھی جو تھے, غامدی بھی جو ہے ان کو وہ کرتے تھے, لیکن یہ لوگ بہک گئے آگے چل کے. میں یہ کہوں گا کہ غامدی صاحب کا مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے, اور ادیم کا بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, کیا نام ہے, انجینئر مرزا جو ہے وہ, ان کی میرے کو ابھی تک باتوں میں کوئی اس طرح کا وہ نظر نہیں آیا کہ وہ ٹھیک ہے. انسان سے ساری غلطیاں ہوتی ہے, تو کچھ کم و بیش بول دیا یا کچھ وہ ہو گیا تو ایک الگ بات, لیکن ابھی تک جو بھی چیزیں بتائی وہ آتھینٹک حدیثوں سے ہی بتائی. ہاں وہ ان کتابوں کا بھی یوز کرتے ہیں جو کہ اہل حدیث حضرات بھاگ جاتے ہیں یہی تبری وغیرہ سے.
جس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں، وہ محدث بھی تھے، یاد رکھیں، اور ابن کثیر بھی محدث بھی تھے، وہ یہ بھی یاد رکھیں۔ بہرحال پھر ہم آتے ہیں اپنی باتوں کی طرف ادھر واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ایک مخلوق بنائی، اور وہ مخلوق کا نام جو وہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہن اور بن تھا وہ مخلوق کا نام، اور اس طرح کے اور بھی ان کے الگ الگ قبائل تھے۔ ہن ایک قبیلہ تھا، بن ایک قبیلہ تھا، اور تن ایک قبیلہ تھا، اس طرح کر کے 2-4 قبیلے بنائے، اور اس کے بعد میں پھر جان اور جن، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کچھ علماء اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ لوور اس کے تھے ذات کے لوگ، یا لوور جو سو ان کے جو بناوٹ تھی وہ لوور اس کی تھی۔ یہ لوگ جائنٹس تھے، جائنٹس تھے، بہت بڑے بڑے املاک اس کے، اور ان کے جانور، ان کے ساتھ میں جانور وغیرہ بھی ہوتے تھے، وہ بھی جائنٹس تھے۔ تو یہ غالباً یہ اس وقت کی بات ہو رہی جس وقت ڈائناسورز وغیرہ جیسے جانور جو سو آتے۔ ایک ہم لوگ ایک ذہن میں بات رکھیں، ذہن میں وہ رکھیں کہ ڈائناسور بولتے ہی ہم لوگ صرف ڈائناسور کو نہیں امیجن کریں، اس وقت کے جو چیزیں تھیں وہ بڑی تھیں۔ تو حضرت آدم کو بھی جب بنایا تو ہمیں وہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ان کو 60 فٹ یعنی کہ 30 میٹرز 30 میٹر کے اس میں ان کا قد و قامت اتنا تھا، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو کیوں ایسا بنایا؟ کیونکہ وہی جو پہلے جو مخلوقات تھے وہ اس سے ملتے جلتے اس میں وہ، تو یہ اس کے بارے میں بھی جو بولا جاتا ہے کہ یہ جو مخلوق تھی ہن بن جن وغیرہ یہ جو تھے وہ سارے وہی لوگ تھے، یعنی کہ وہ لوگ جن تھے، اور تقریباً یہ سارے علماء کا اتفاق اس کے اوپر ہے کہ وہ جن میں سے ہی ایک ساخت تھی، لیکن اس کی وہ ڈفرینٹ اسپیشیز تھی جنوں کی، جو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جو وہ ہے جسم جو ہے وہ، کیونکہ وہ ماریج سے نہیں ہے، کوئی اور اس سے ہے، تو ان کا شیپ وغیرہ جو ہے وہ اختیار کر لیتے تھے، اور وہ جو مطلب گوشت پوش کے اس میں بھی آ جاتے تھے، یا وہ اس میں ہی ہوتے تھے۔ وہی ہن بن جو ہے، ابھی جنوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنوں کی بات نہیں ہو رہی جو کوئی بھی ٹرانسفارم ہو جاتے تھے، یا پھر وہ لوگوں کا جسم تھا اور ویسے ہی تھے وہ جیسے تھے۔ اس کے اندر ایک جو سو اور بھی علماء جو ہے دوسرے اس کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی شاید موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ کالا کتا اگر دیکھو تو اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دو، اور یہ کرو کہ یہ جنوں میں سے بھی وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ جن ہو سکتے ہیں، وہ سانپ کے لیے بھی جو کہا کہ یہ وہی جنوں میں سے ہو سکتے ہیں جو اس کے ہے۔ ہاں، ابن مسعود نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور ابن مسعودی بھی اپنا لینیج جو ان کا ہے وہ جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے ان کو بھی ابن مسعودی جیسے اس طرح کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اب پھر ہم وہ بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ، کیونکہ یہ وہ اس آگ سے بنے ہوئے تھے جو زہریلی آگ وغیرہ، ان میں لڑنے جھگڑنے مارنے پیٹنے کا یہ سب کچھ تھا، ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے خون ریزی کرتے۔ ان کے بیچ میں اب دو مختلف وہ ہے روایتیں ہیں، اگر آپ ان کو لے لیں جلال الدین سیوطی کو، تو ان کی کتاب ہے تاریخ جنات والشیاطین کر کے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے بھی نقل کی ان سے ایک تابعی سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک بادشاہ تھا، راجہ تھا، کنگ تھا کوئی، جس کا نام یوسف تھا، اور وہ ان کو گائیڈ کرتا تھا اس کی طرف، اچھائی کی طرف۔ اور یہی بات منقول ہے بہار الانوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، وہ جو یوسف نامی جو وہ تھے وہ نبی تھے، ان کے بیچ میں بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ جب اس کا قتل کیا اور پھر یہ جب بڑھ گئی ان کی وہ ساری حرکتیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے آسمان پہ جو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا ان کو بھیجا، ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ میں ابلیس جو ہے، جس کا نام اس وقت عزازیل تھا،
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ملائکہ میں سے ہی تھے لیکن الگ سا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دربان تھے جنت کے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو وہ ہے الگ الگ گیپس ہے، جس کے اندر 7 آسمان، آپ وہی بولے کہ ہر درجے کے اوپر الگ الگ وہ لوگوں کو، مطلب فرشتوں کو، اور ان کو مقرر کیا گیا تھا. اور نیچے کے جو اس میں رہتے تھے، ان سے اوپر جو رہنے والے جو فرشتے تھے وہ ان سے زیادہ افضل تھے، اور ان سے زیادہ وہ عبادت کرنے والے تھے. اس کے اوپر والے ان سے زیادہ تھے. یہ سب آپ کو اس میں تاریخ جنات الشیاطین میں مل جائے گا، جلال الدین سیوطی کی کتاب میں. اور اگر آپ لوگوں نے نہیں ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، اپنے گروپ میں سینڈ کر دوں گا، تو وہاں سے آپ لوگ اس چیز کو لے لیجیے. اور انہوں نے اس میں تخریج کرتے ہوئے کہا، اور کچھ تخریج انہوں نے بھی کیا جو مترجم ہے اس کے، کہ یہ صحیح اور ضعیف، اور کیوں ضعیف اور کیوں صحیح، وہ سب کچھ اس کے اندر درج ہے. تو ان کے استاد اور شاگرد دونوں کی جی. تو یہ میں جتنی بھی مطلب کتابیں آپ لوگوں کو بتایا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا تھا کہ ادھر سے تلاش کرو آپ لوگ کر کے، لیکن اس طرف آپ گئے نہیں. آپ صحیح حدیثوں کی طرف ہی جانا چاہ رہے تھے، اس لیے فتح الباری ہی آپ کو ملی. جی جی ہاں، نہیں وہ آپ کو، وہ بھی اسی قبیلے کا تھا جس سے وہ جن بنے ہوئے، سمم. ہاں، تو اس لیے اس کے اندر وہ سرکشی اور وہ آ گئی تھی، کیونکہ اس نے جب جا کے زمین پہ وہ جنوں کو مارا اور یہ کیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، تو اس کے اندر وہاں سے ہی تکبر آنا شروع ہو گیا تھا. یہ بھی اس کے اندر مینشن ہے. تو ابھی جو دوسرے والے شیاطین ہیں، دوسرے والے جو جن ہیں، جی یہ مطلب ویسے ریبیلس نہیں ہے. ہاں، مطلب اگر آپ اس کو ویسا وہ کر لو، کمپیئر کر لو، تو ویسے ہی ہے. لیکن یہ لوگ بھی تو کوئی بھی فارم لے لیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں لیتے. اب اس کو بھی انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے، اور وہ آپ کو ویکیپیڈیا پہ بھی شاید مل جائے گا وہ چیز، کہ اس میں ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ لوگ نے. وہ بھی ریفرنس دیتے ہوئے ان کا کتاب الحیوان کا ریفرنس دیتے ہوئے. مسعودی نہیں ہے وہ. اچھا، فری ول کے اوپر بھی میں نے ایک پیپر کر دیا ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. میں وہی بات جو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوں، کہ یہ بھی آپ اس کو بھی وہ نہیں کر سکتے کہ ٹوٹلی ان کے اندر فری ول نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، ان کے اندر بھی فری ول تھی، لیکن وہ اوبیڈینس زیادہ ہے. وہ اوبیڈینس زیادہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر، اور وہ لوگ رہتے ادھر آسمان میں ہی ہیں، ہم لوگ زمین پہ رہتے ہیں جہاں پہ ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کا مقابلہ کرنا، اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم لوگ زیادہ افضل ہیں ان سے، کیونکہ وہ ٹیمپٹیشن کے ساتھ اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ، اور کھلا ہے ہمیں ہر چیز. ہاں، وہ ہمارے کو اس کے اوپر مجبور نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ارادہ کونی اور ارادہ شرعی میں، ہم لوگ صرف ارادہ شرعی کے جو سو وہ ہیں، وہ لوگ ارادہ کونی کے ساتھ میں بھی بندھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کو نہ بھولیں. تو اس میں اگر اس چیز کو کمپیریزن میں دیکھیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو بحث ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، یہ ان کا نام کیا ہے، امیہ ابن عمر بن سعید العاص. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ان کے پاس گیا، عمر عبدالعزیز کے اس میں محفل میں، اور عمر عبدالعزیز نے یہ بات شروع کی. تو سب سے پہلے جو مطلب اس قسم کی جو باتیں، اور اس چیز کو جس طرح کی آج ہم لوگوں نے جو شروع کی، پھر بعد میں جو بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہ شروع کرنے والے بھی سبحان اللہ، یعنی کہ یہ بھی پڑھتے ہوئے آج ملاق میں اکثر کہ عمر بن عبدالعزیز کی ہمیشہ تعریفی کرتا ہوں، اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ بنی امیہ میں جو بیسٹ جو وہ تھے خلیفہ، وہ عمر بن عبدالعزیز، اور انہی کے دور میں انہوں نے حدیثیں جمع کرنے کا بھی وہ انہی کے دور میں شروع ہوا تھا. تو اس قسم کی محفلیں بھی ان کی، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں. میرے پاس رکھی ہوئی ہے کتاب اندر، تو انشاءاللہ ہم لوگ جاتے ہیں ادھر اور جا کے ان ساری چیزوں کی بھی پڑھائی کرتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیسے جا کے ریفرنس چیک کرتے ہیں، اور کیسے نکالتے ہیں، اور کیسے پڑھتے ہیں ان چیزوں کو. اور تیسری بات وہ کہ
افضلیت والی بات، تو اس کے اوپر وہ بحث ہے، وہ پڑھیں گے تو انہوں نے بھی ویسے ہی بحث کی ہے، اور ان کے پاس جو علماء بیٹھے تھے وہ لوگوں نے بھی اپنا اپنا وہ دیا رائے، اور پھر اس کے اوپر آ کے یہی پہنچے کہ وہ لوگ ایک الگ وہ ہے ساخت ہے اور ہم ایک الگ ساخت ہے، وہ الگ انٹائٹی ہے، ہم لوگ الگ۔ جی بالکل، یہ ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے میں اس کو اگر ڈسکس کروں تو ہاروت ماروت کے بارے میں صرف ہمارے کو قرآن سے جو وہ آیت ملتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، تو ما کفر، باقی جو جتنا بھی قصہ ہے وہ وہی ہے کہ کچھ عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اور بہت سے اس میں کوئی اور بھی صحابی کی طرف ہے، لیکن اس کی بھی حقیقت کچھ نہیں ہے، یعنی اوتھینٹک حدیث سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی، وہ بھی وہ کتابوں سے لیا ہوا ہے جو اسرائیلیات سے یا پھر مجوسیوں سے، کیونکہ وہ واقعہ بھی ادھر کا ہی ہے جہاں پہ مطلب بابل کا، تو بابل آج عراق میں ہے، اس وقت وہ فارس تھا، تو وہیں سے وہ سارے قصے آئے ہیں۔ لیکن اگر اس قصے کو بھی لو تو وہ قصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مورل آف دی اسٹوری اس میں بھی یہی ہے کہ وہ فرشتے جب ان کو انسانی ساخت دے دی گئی تو وہ بھی بہہ گئے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ آ کے وہ بتاتی کہ اشرف المخلوقات یا خلقنا من احسن التقویم، وہاں پہ وہ کیا ہوا کہ جو اتنے ٹیمپٹیشنس کے ساتھ اور اتنے بہکاوے کے ساتھ، اتنے شیاطین کے جو سو اس کے ساتھ میں اگر اپنے آپ کو فرم رکھتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتا ہے تو پھر ہم اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں کرتے تو ثم رددناہم اسفل السافلین۔ تو مورل آف دیٹ اسٹوری آلسو کہ اگر آپ ہاروت ماروت کی وہ کہانی کو بھی لے لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیمپٹڈ ہو گئے تھے، وہ عورت نے آ کے ان کو جو سب پہلے اس کا لالچ دیا کہ آپ جو سب میری بات سن لیں، میرے کو بتا دیں، میرے ساتھ میں سو لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی یہ تمہارے جھانسی میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پی لو، تم پی لو گے تو پھر بعد میں جو سو میں تمہارے کو یہ دلاتا ہوں وہ دلاتا ہوں۔ تو انہوں نے پی لیا تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے قتل بھی کر دیا وہ آدمی کا، کہ وہ جو ان کو دیکھ لیا تھا، بدفعلی بھی کر لی اور یہ کر لیا، اس کے بعد میں انہوں نے کھو دیا وہ اپنا۔ یہ غیر مستند کتابوں سے ہے، جو بھی اشارہ کر رہے وہ بھی وہ صحابی تک جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ بھی نہیں پتا ہمیں، لیکن اس میں ایک مورل دیتے ہیں، اسٹوری بتایا اس لیے جاتا ہے کہ مورل آف دی اسٹوری، جیسے کئی قصے کہانیاں جیسے اسی طرح کئی قصے کہانیاں اس کے ہیں جو الف لیلہ و لیلہ کے اندر درج، جو ہم لوگ جنیوں کے اور ان کی کہانیاں، یہ اس کو دیکھ کے ہم لوگ ادھر بھی وہ کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا تھا، ایسا بھی ہوا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ علماء نے یہ بڑا اچھا انہوں نے کہا تھا، شیخ احمد دیدات نے، کہ کیا فرق ہے کہ مسلمانوں کے پاس میں بھی قصے کہانیاں ہیں اور ان کے پاس بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پورے بائبل میں ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف پروفٹ، ورڈ آف ہسٹورین اور ورڈ آف اسٹوری ٹیلرز، ایبسولوٹی وغیرہ سب ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ مسلمان کے پاس بھی ہے، لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو الگ رکھا، ورڈ آف گاڈ الگ رکھا، حدیثوں کی کتاب الگ رکھی، ہسٹورینس کی کتاب الگ رکھی، اور لو اسٹوریز بھی ہے ہمارے پاس، ایبسولوٹی الف لیلہ و لیلہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ الگ رکھی، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ اسی کا حصہ ہے کہ ہم لوگ کنفیوز نہیں ہو جائیں۔ تو یہ مسلمانوں نے بڑا کام کیا، وہ لوگوں نے جب اکٹھا کی تو وہ سب ایک ساتھ مکس کر دی، جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ جو بولتے کہ اس میں تحریف آئی ہوئی ہے، تحریف نہیں بلکہ وہ مکس ہو گئی، وہ بھی مل جاتے ہیں ہم کو ورڈز جو ہے اللہ کے، اور جو نہیں ہے وہ بھی مل جاتے ہیں، اور آج جو ہمیں ملتے ہیں وہ ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ملتے ہیں، نہ آپ کو عبری زبان میں کوئی چیز ملتی ہے، نہ آپ کو وہ ارمیائی زبان میں ملتی ہے، جو حضرت موسیٰ کی زبان عبری تھی اور حضرت عیسیٰ کی زبان ارمیائی جو وہ کہتے ہیں، جو انہوں نے اس فلم میں بھی یوز کی ہے پیشن آف کرائسٹ میں، نہ وہ زبان ملتی ہے، بلکہ ان سب کے ٹرانسلیشن ملتے ہیں آپ کو، ٹرانسلیشن الگ الگ، ٹرانسلیشن میں الگ الگ ورڈ، الگ الگ، یہی تحریف ہے اس میں، یہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے تحریف ہونے کا۔
باقی تو چھوڑے، تحریف تو ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا تھا وہ ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑا کیا تحریف ہوگی کہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دو تحریف، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد میں ہم لوگ ہو گیا شعیب فاروق خان بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی، اینجلس وہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ اور یہ وہ انگلش اس کا ورژن ہے جو ان کا ہے، کیا نام ہے، بدایہ و نہایہ والے، ہاں بدایہ و نہایہ، اس کے اندر سے دونوں بھی جو باتیں جو میں نے دونوں موضوع کے اوپر جو بھی لیے وہ سب اس سے زیادہ تر لیے۔ میرے پاس اردو ادھر رکھی ہوئی ہے تو ہم لوگ جا کے وہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا ریفریش۔ میرے پاس البدایہ و نہایہ بھی ہے، میرے پاس مروج الذہب بھی ہے، میرے پاس تاریخ طبری بھی، ہاں ابن خلدون وہ بہت بڑے وہ ہے، ہاں وہ بھی اچھے تاریخ دان تھے، وہ ادھر سے تھے۔